سمرین ابھی 7 سال کی تھی جب اس کے اماں ابا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے اور تائی نے انہیں گھر سے نکال دیا اور وہ ایک جھگی میں رہنے لگے۔ 2 دن کی بھوک کی وجہ سے چلنا مشکل تھا۔ تبھی سمرین ایک ٹکا کباب کی دکان سے گزری تو کچرے میں نان کے ٹکڑے اور ایک چکن پیس پڑا تھا۔ بے اختیار اس نے اٹھایا تو دکاندار نے اسے اندر آنے کا کہا تو وہ روٹی کی لالچ میں اندر گئی تو 7 سالہ سمرین تیز طوفانی بارش میں اپنی جھگی میں دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بھائی اس سے چھوٹے تھے، ایک 5 سال کا تھا اور چھوٹا 3 سال کا۔ دونوں ہی اپنی بہن کے ساتھ خوف کے مارے جڑ کر بیٹھے تھے۔ بارش تو یوں ہو رہی تھی کہ جیسے آج سب کچھ تباہ کر دے گی۔ بادل کی گرج سے تینوں بچے سہمے ہوئے ایک دوسرے میں پناہ تلاش کر رہے تھے۔ اوپر سے ہر جگہ سے شگاف تھے جہاں سے پانی نیچے ٹپک رہا تھا۔ تینوں بچے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، آنسو تینوں کی آنکھوں سے تواتر سے بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائی سمرین سے چھوٹے تھے اس لیے سسکیاں اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ ایک سمرین ہی تھی جو صرف آنسو بہا رہی تھی۔ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، لیکن اگر وہ بھی رونے لگتی تو چھوٹے بھائیوں کو حوصلہ کون دیتا؟ وہ دونوں بہن کے ساتھ یوں لگے ہوئے تھے جیسے سمرین ان کی 7 سالہ بہن نہ ہو بلکہ ماں ہو جو انہیں ہر پریشانی سے بچا لے گی۔ دونوں روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سمرین، یہ بارش کب ختم ہوگی؟ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ سمرین کہنے لگی کہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تم لوگ کیوں اتنا ڈر رہے ہو؟ دیکھو نا، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہماری امی بھی یہی کہتی تھی کہ بارش سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ سمرین کو اپنی والدہ کی بات یاد آئی تو اس نے اپنے بھائیوں کو انہی باتوں سے تسلی دینی شروع کی۔ لیکن جب بھی زور سے بادل گرجتے تو دونوں بھائیوں کا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ ایک بار تو بادل اتنی زور سے گرجا کہ سمرین کا بھی بری طرح سے دل کانپ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بجلی آج ان پر گر جائے گی۔ اس قدر ہولناک رات تھی اور اس قدر تیز طوفانی بارش کہ تینوں بچے بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ سردیوں کی بارش تھی اس لیے سردی کے مارے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ نہ ہی اوپر اوڑھنے کا کوئی لحاف تھا، نہ ہی کوئی چھتری اور نہ ہی کوئی چھت۔ بس یہ کپڑے کی جھگی تھی جو کہ اس بارش سے ان کو بچانے کے لیے ناکافی تھی۔ تینوں یتیم بچوں کا ایک دوسرے کی سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ یہ بچے کوئی فقیر اور غریب کے بچے نہ تھے۔ چند دن پہلے ان کا ایک اپنا گھر تھا، ماں باپ تھے، بڑے عیش و آرام کی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن ماں باپ کی حادثاتی موت نے تو جیسے بچوں کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ تینوں بچوں کو چھوڑ کر بازار گئے تھے، لیکن اسی وقت ایک جلوس سڑک پر نکل رہا تھا اور ان کی موٹر سائیکل اس جلوس کے سامنے اچانک سے آ گئی۔ موقع پر ہی دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور بچے یتیم ہو گئے۔ جب بچوں کو یہ خبر ملی تو رونے دھونے لگے۔ برابر والا گھر ہی اس کے تایا کا تھا۔ بھائی کی موت کا سن کر بڑا بھائی چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کر رونے لگا، لیکن سمرین کی تائی بڑی سخت مزاج عورت تھی۔ اسے نہ تو اپنے دیور دیورانی کی موت پر افسوس تھا اور نہ ہی بچوں پر ترس آ رہا تھا۔ 4 دن تو وہ چپ رہی، جانتی تھی کہ شوہر کا جذباتی رشتہ ہے۔ تینوں بچوں کو سمیٹ لیا تھا، کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ کہتا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تم بے فکر رہو، پریشان مت ہو۔ لیکن سمرین کی تائی کو یہ سب کہاں برداشت تھا کہ اس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے بچوں کو پیار کرے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے۔ جیسے ہی 20 دن گزرے تو سمرین کی تائی نے اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیا کہ ان بچوں کو یہاں سے چلتا کرو، میں انہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ سننا تھا کہ اس کے تایا نے اپنی بیوی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، کیوں چلتا کروں اپنے گھر سے؟ وہ بیچارے اکیلے اپنے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کہنے لگی، یہ گھر بھی ان کا نہیں ہے، ارے وہ تو تمہارا بھائی تھا، مرنے کے بعد یہ سب تمہارا ہو گیا، ان بچوں کو گھر سے باہر نکالو، ہماری اپنی بھی تو اولاد ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ وہ کہنے لگا، یہ بھی میرے ہی بچے ہیں، خبردار جو تم نے میرے یتیم بھتیجی اور بھتیجوں کو کچھ بھی کہا تو میں تمہیں طلاق دے کر چلتا کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سمرین کی تائی اماں ذرا چپ ہو گئی کہ کہیں جذبات میں آ کر اس کا شوہر اسے واقعی طلاق نہ دے دے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے سب سے پہلے سمرین کا اسکول چھڑوایا کہ مجھ سے گھر کے سارے کام نہیں ہوتے، اس لیے آج کے بعد تم پڑھنے نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ گھر کے کاموں میں میری مدد کرو گی۔ 7 سالہ سمرین اپنی تائی کے ساتھ چھوٹے موٹے سارے کام کروانے لگی تھی، لیکن جیسے ہی سمرین کا تایا گھر پر آتا، اس کی تائی ان تینوں بچوں کے ساتھ پیار محبت جتانے لگتی۔ ایک بار ان کا تایا کسی ضروری کام کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔
تائی کے پاس ہی اچھا موقع تھا بچوں کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکالنے کا، اور اس عورت نے ذرا بھی ان یتیم بچوں پر ترس نہیں کھایا تھا۔ آدھی رات کا پہر تھا جب سمرین کی تائی نے انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ بچوں کو کھانا تک نہیں کھانے دیا تھا۔ تینوں بچے روتے رہے، تائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے رہے کہ تائی اماں، خدا کے لیے ہمیں گھر کے کونے میں رہنے دو، لیکن گھر سے مت نکالو۔ لیکن وہ شفاق عورت کسی فرعون سے کم نہ تھی۔ معصوم بچوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ اسی دروازے پر بیٹھے روتے رہے، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ تایا ابا ابھی آ جائیں تاکہ انہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ سمرین کے گھر پر تالا لگا دیا تھا تاکہ یہ اپنے گھر پر بھی جا کر پناہ نہ لے لیں۔ اس کی تائی کی پہلے سے ہی اس گھر پر نظر تھی، لیکن صبح ہی صبح جب اس کی تائی نے دروازہ کھولا تو تینوں بچے اس کے گیٹ کے پاس ہی لیٹ کر سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو وہ کچھ پریشان ہوئی کہ اگر یہ بچے یہاں سے نہیں گئے تو جب اس کا تایا واپس آئے گا تو اسی کو مارے گا، پیٹے گا کہ کیوں اس کے یتیم بھتیجی بھتیجوں کو باہر سڑک پر سلایا۔ اس نے بچوں کو اندر بلا لیا اور پھر ان کو کہنے لگی کہ آج میں تم لوگوں کو گھمانے لے کر جاتی ہوں، اور اپنے رویے کی بھی معذرت کر لی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے غصہ تھا اس لیے میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ تینوں بچوں کے پاس سوائے اپنی تائی کی بات ماننے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سمرین کی تائی نے پہلے تو انہیں جی بھر کر کھانا کھلایا، جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہیں گھمانے کے بہانے سے باہر لے گئی۔ رکشے میں بٹھا کر کافی دور جہاں پر پل کے نیچے جھگیاں بنی ہوئی تھیں وہیں فٹ پاتھ پر انہیں بٹھا کر کہتی کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کے میرا انتظار کرو، میں بس ابھی آتی ہوں۔ وہ تینوں بچے چھوٹے تھے اس لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے اور وہ اسی رکشے میں واپس چلی گئی۔ وہ بچے رات تک اپنی تائی کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئی۔ جب رات گہری ہو گئی تو دونوں بھائی رونے لگے، سمرین سے کہنے لگے کہ تائی اماں ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ سمرین سمجھ گئی تھی، حالانکہ 7 سال کی تھی، لیکن لوگوں کے رویوں نے سمجھا دیا تھا کہ اب اس کی تائی واپس نہیں آئے گی۔ وہ جان بوجھ کر انہیں اتنی دور چھوڑ کر گئی ہے تاکہ وہ واپس گھر نہ آ جائیں، اور ان کا تایا جب شہر سے لوٹے گا اور انہیں سامنے دیکھے گا تو واپس گھر نہ لے جائے۔ وہ چپ چاپ جا رہی تھی لیکن ایک سسکاری بھی اس کے لبوں پر نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد اس نے گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے شروع کر دیے۔ وہیں قریب ہی ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس نے ان تینوں بچوں کو اپنی جھگی میں پناہ دے دی، لیکن وہ عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی، اس کا کوئی تھا بھی نہیں، اس لیے بہت جلد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ عورت زندہ تھی تینوں بچوں کو ماں کی طرح ہی سنبھال رہی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد سمرین اور اس کے دونوں بھائی اس جھگی میں اکیلے رہنے لگے تھے۔ دن بھر تینوں بہن بھائی کبھی لوگوں کے جوتوں پر کپڑا مار کر صاف کرتے تو کبھی گاڑیوں پر کپڑا مارتے، لیکن بھیک نہیں مانگتے تھے، اور گاڑی والے امیر ترین لوگ کبھی تو شیشہ کھول کر 10 کا نوٹ ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور کبھی الٹے ہاتھ مار کر گاڑی آگے بڑھا کر لے جاتے۔ بس یوں ہی ان کا گزر بسر ہو رہا تھا، کبھی کھانے کے لیے پیسے ہوتے تو کبھی وہ بھی نہ ہوتے، اور جس دن کھانے کے لیے پیسے نہ ہوتے اس دن سمرین کو کچرا دان سے اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے بسیدہ کھانا نکالنا پڑتا۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھ رہی تھی، مگر دن بدن پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے ان کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سمرین، جس کا چہرہ بالکل گلاب جیسا کھلا رہتا تھا، اپنے خاندان میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ وقت کے تھپڑوں نے اور اس بھوک اور تنگی نے اس کے جلد کو گندمی کر دیا تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اکثر بیمار رہنے لگے تھے کیونکہ روز روز انہیں صاف کھانا میسر نہیں تھا۔ اکثر انہیں کچرے سے کھانا چن کر کھانا پڑتا، جو کہ بعض دفعہ بہت خراب ہوتا۔ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ان کے وجودوں پر ہونا ہی تھا۔ بچوں کی طبیعت خراب دیکھ کر سمرین بھی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ وہ جا کر دوا لے آتی، اوپر سے اس تیز طوفانی بارش نے تو ویسے ہی دونوں کی طبیعت مزید خراب کر دی تھی۔ سمرین بھی بچی تھی، آخر کتنی ہمت کرتی، ساری رات بارش برستی رہی، سردی میں ٹھٹھرتے کانپتے بچے آنکھیں موند چکے تھے۔ صبح بھڑکیلی دھوپ نکلی تھی، دھوپ کی کرنیں بچوں کے چہروں پر پڑی، سمرین اور اس کے دونوں بھائی مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سردی کی شدت سے جسم میں تو گویا خون بھی منجمد ہو چکا تھا۔ گرم گرم سورج کی کرنوں نے بچوں کے جسم کو تھوڑی گرمی بخشی تھی، انہیں کچھ سکون میسر ہوا تھا۔ سمرین ہڑبڑا کر اٹھی تھی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے دونوں بھائی اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ ابھی تک ان کے وجود میں کپ کپی طاری تھی، اس سے مزید رہا نہ گیا، وہ رونے لگی، دونوں بھائیوں کو اٹھانے لگی۔ اسے یہ فکر لاحق ہو چکی تھی کہ کہیں اس کے بھائی اسے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے۔ اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا، سردی تو جیسے ان کے لیے دوہرا عذاب بن کر آئی تھی۔
اوپر سے اس بارش نے تو جیسے ان کی آزمائشوں کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے دونوں بھائیوں کو اٹھایا، باہر دھوپ میں زمین پر لٹا دیا اور اپنے دونوں بھائیوں کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایک عورت جو کہ گھر گھر بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی، جب اس نے سمرین کو دو بچوں کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تو سمجھی کہ شاید بچی کے دونوں بھائی مر چکے ہیں۔ وہ ان کے پاس آئی اور سمرین سے وجہ پوچھنے لگی۔ سمرین نے روتے ہوئے جب رات کا واقعہ سنایا تو وہ عورت بھلے غریب تھی مگر تھوڑی بہت دل میں نرمی تو رکھتی تھی۔ اس نے اپنے پاس بھیک کے پیسے میں سے کچھ پیسے سمرین کو دیے اور بولی کہ جا کر دوا خانے سے دوا لے آ، تب تک میں تیرے بھائیوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب تک سمرین گئی اور دوا خانے سے بخار کی دوا لے کر آئی، تب تک اس عورت نے اپنے بچوں کے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے ان بچوں کے گرد لپیٹے تھے۔ ان بچوں کو یوں سینے سے لگا کر بیٹھ گئی گویا ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے جسم کی گرمائش دیتی ہے۔ بچوں کو بھی یہی لگا کہ شاید ماں آ چکی ہے۔ ماں 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 کرتے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دیکھا تو وہ کوئی اور عورت تھی۔ تب تک سمرین بھی آ گئی۔ دوائی دی تو بچوں کی آنکھیں کچھ کھلی تھیں مگر بھوک کی شدت سے نڈھال تھے۔ چھوٹا 3 سالہ بچہ سمرین سے کہنے لگا کہ بہت بھوک لگی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو۔ سمرین نے بڑی آس سے اس بھکارن کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ خالہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو میرے بھائیوں کو کھانے کے لیے دے دو، یہ بھوکے ہیں۔ اس عورت نے اپنی جھگی میں جا کر دیکھا تو کئی روز کی باسی سوکھی روٹی موجود تھی۔ اس نے وہ روٹی کا کچھ حصہ لا کر سمرین کو دیا اور کہنے لگی کہ جا کر ادھر نل سے روٹی کو بھگو، نرم پڑتی ہے تو اپنے بھائیوں کو کھلا دے۔ سمرین نے اس روٹی کو دیکھا جس پر سبز جالا آ چکا تھا، روٹی پر فنگس لگ چکی تھی، مگر اس کے باوجود نل سے اسی روٹی کو دھو کر اپنے بھائیوں کو کھلانے لگی۔ جسم میں خوراک پہنچی تو ان کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہوئی تھی مگر سمرین ابھی تک خود بھوکی تھی۔ اس نے دونوں بھائیوں کو وہیں جھگی میں آرام کرنے کا کہا اور خود سڑک پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ آتے جاتے لوگوں کے بوٹ صاف کر دیتی تو کبھی کسی گاڑی کے شیشے، مگر آج تو کوئی اس کے ہاتھ پر 10 روپے بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ بھوک سے تو اسے چکر آنے لگے تھے، 2-3 مرتبہ تو وہ چکرا کر گر بھی چکی تھی۔ اس نے سڑک کو چھوڑا اور آس پاس موجود دکانوں پر جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں کوئی غریب بھکارن نہیں، میرے ابا بڑے امیر تھے، ہمارا بھی بڑا سا گھر تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یقین مانو ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی بھکاری آتا تھا تو اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، مگر آج مجھ پر برا وقت آیا ہے، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہذیانی ہو چکی تھی، لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا کر اس کوشش میں لگی تھی کہ شاید میری دکھ سن کر لوگ میری مدد کرنے لگیں، مگر وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی سگریٹ کا کش لگا رہا تھا تو کوئی اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ بڑی ہی کمینی نظروں سے سمرین کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اچھا تو اگر امیر باپ کی اولاد ہے تو ہم بھی پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، چل جا نکل یہاں سے، یہ کہانی کسی اور کو سنانا۔ آج کل کے بھکاری بھی نہ نئے نئے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں بھیک مانگنے کے۔ سمرین اپنی بے عزتی کروا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ شام ہو چکی تھی، گھر بھائی بھی بھوکے تھے۔ اسے ایک طرف سے تکہ کباب کا ٹھیلا نظر آیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور وہ اپنے ٹھیلے پر تکے کباب بنا رہا تھا۔ خوشبو اس قدر لذیذ تھی کہ سمرین کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کباب والے کے پاس گئی، دل چاہا کہ اسے کہے کہ مجھے ایک تکہ کھانے کے لیے دے دو، میں بہت بھوکی ہوں، مگر اس سے پہلے اس نے جتنے لوگوں کے پاس بھی جا کر یہ کہا تھا سب نے ہی اسے باتیں سنائی تھیں، اس لیے وہ خاموشی سے ٹھیلے والے سے کچھ دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ ٹھیلے والے کے عقب میں ہی کچرے کے بہت سے تھیلے پڑے تھے، جس میں ہو نہ ہو اس نے خراب کھانا وغیرہ ضرور پھینک رکھا ہوگا۔ وہاں پر ایک قطار میں تکہ کباب، نان، پکوڑے اور اس طرح کی کئی چیزوں کے ٹھیلے لگے تھے۔ وہ اپنا بچا ہوا خراب کھانا پیچھے پڑے تھیلوں میں ہی پھینک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سمرین دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور ان ٹھیلے والوں کی نظروں سے بچ کر ان تھیلوں کے پاس گئی۔ وہ جلدی جلدی ان تھیلوں کو ٹٹول کر دیکھ رہی تھی کہ اسے ان میں سے کوئی مطلب کی چیز مل جائے۔ کہیں خراب گوشت اور چربی پڑی تھی تو کہیں آلو کے چھلکے، اس کے ہاتھ ان سب سے گندے ہو رہے تھے، مگر بھوک کی شدت کیا تھی سمرین بخوبی جانتی تھی۔ جیسے اس نے ٹٹولا تو اس میں سے اسے ایک نان دکھائی دیا، اسی کے ساتھ ہی ایک شاپر میں چکن پیس بھی دکھائی دیا تھا جو کہ خراب ہو چکے تھے، آدھے کھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ کھانا شاپر سے نکالا اور جیسے ہی پلٹی تو اسے جھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ پیچھے وہ کباب والا کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی عمر 26 سال تھی،
پٹھان تھا۔ سمرین کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہا ہے؟ یہ تھیلے سے کون سا خزانہ تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہے؟ وہ پٹھان تھا اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا۔ تو سمرین ڈر گئی۔ ڈرتے ڈرتے نان اور چکن پیس اپنے پیچھے چھپا لیے۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی تھی، میں غریب لڑکی ہوں، اس لیے کچرے سے کھانا چرا کر کھانے لگی تھی۔ اس لڑکے نے بغور سمرین کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، تو کچرے سے چرا کر کیوں کھا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تم کو اچھا کھانا دیتا ہوں۔ سمرین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ تو معصوم بچی تھی، اس شخص کی چال کو نہ سمجھ سکی۔ فوراً سے کھانا وہیں پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ سچ میں آپ مجھے اچھا کھانا دیں گے؟ میرے لیے بھی اور میرے 2 بھائیوں کے لیے بھی۔ سمرین کو ذرا سی ہمدردی ملی تو وہ کھل چکی تھی۔ روتے ہوئے شخص کو سب کچھ کھلی کتاب کی طرح بتانے لگی۔ روتے ہوئے بولی کہ مجھے میرے بھائیوں کے لیے بھی کھانا دو گے؟ وہ پٹھان لڑکا بڑا ہی معنی خیز انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تم کو اچھے سے کھانا کھلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک نظر آس پاس دوڑائی اور پھر سمرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے دکان میں لے جانے لگا۔ سمرین اس شخص کے ساتھ دکان میں جا چکی تھی۔ اس دکان میں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا اور کہنے لگی کہ بھیا، یہاں پر تو کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں کیا کھاؤں گی؟ اس شخص نے مسکرا کر سمرین کو دیکھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گالوں تک آیا اور پھر گالوں سے اس کے کندھے کو پکڑ کر بھینچ کر کہنے لگا کہ یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ نہ جانے کیوں سمرین کو تھوڑی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ اسے وہ شخص ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہیں کوئی اس کے ساتھ غلط نہ کر دے۔ مگر جب وہ شخص واپس آیا تو اس کے پاس پلیٹ بھر کر تکے اور کباب تھے، ساتھ نان بھی تھے اور چٹنی بھی۔ اتنا لذیذ کھانا اتنے دنوں بعد دیکھ کر تو وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ آدھا کھانا اس کے منہ سے باہر گر رہا تھا۔ وہ تو بس اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں تھی، لیکن تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے تو بھائی بھی گھر پر بھوکے ہیں، وہ کیسے اپنے بھائیوں سے پہلے کھانا کھا سکتی ہے؟ وہ اچانک کھاتے ہوئے رکی تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ کیا ہوا، تم رک کیوں گئی ہو؟ سمرین کہنے لگی کہ دراصل میں یہ کھانا اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی، میرے بھائی بھوکے ہیں، ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ مگر وہ شخص کہنے لگا کہ تم پیٹ بھر کر کھا لو، میں تمہارے بھائیوں کے لیے الگ سے کھانا پیک کر دوں گا۔ یہ سن کر سمرین کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ شخص اس کے لیے اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر شاپر میں کھانا لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی گھر جھونپڑی کے پاس کچی زمین پر پہنچی تو اسے لگا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی اور بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ جھونپڑی میں پہنچی تو اس کے بھائیوں کی حالت خراب تھی، کھانے کے لیے تو جیسے بے چین تھے۔ بہن کے ہاتھ میں شاپر دیکھی اور خوشبو دیکھی تو رہا نہ گیا۔ سمرین نے بھی جلدی جلدی اپنے بھائیوں کو اتنا لذیذ کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر ان کی آنکھیں کچھ کھلیں تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اتنا اچھا صاف ستھرا کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ تو سمرین اس شخص کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو سارا قصہ سنانے لگی۔ وہ بھی خوش ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی تو ہم اس شخص کے پاس جا کر کام کیا کریں گے۔ ان تینوں کو کہاں خبر تھی کہ وہ پٹھان آگے جا کر ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس روز سمرین اپنی جھونپڑی میں بیٹھی تھی، پیٹ بھرا تھا تو دماغ بھی چلنے لگا۔ سوچنے لگی کہ کل وہ بہانے سے اپنی تائی کے گھر جائے گی۔ اس کا تو اپنا گھر بھی وہاں پر موجود تھا، کسی نہ کسی طرح لوگوں سے پوچھ کر وہ اس محلے تک لازمی جائے گی۔ اسے اپنے محلے کا نام یاد تھا، اگر تایا سے اس کی ملاقات ہو جاتی تو اس کی مشکلات حل ہو سکتی تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا جب جھونپڑی میں کوئی داخل ہوا۔ سمرین خوف سے چلانے لگی تھی، آخر چور جھونپڑی میں کون سی ڈکیتی کرنے آ سکتا تھا؟ مگر وہ 2 نقاب پوش لوگ تھے۔ انہوں نے جھونپڑی میں گھس کر ان تینوں بہن بھائیوں کو اٹھایا اور ان کے گردن میں ایک سوئی چبو دی۔ تینوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب تینوں کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بند تھے، خوف سے کانپنے لگے۔ آخر کون تھا جو انہیں یہاں پر لے کر آیا تھا؟ وہ کمرے کا دروازہ بجانے لگے، رونے لگے، انہیں تو کوئی اغوا کر لایا تھا، مگر کیوں؟ تبھی کمرے کے باہر سے سمرین کو ایک شناسا سی آواز آئی۔ یہ آواز تو وہ بخوبی پہچان سکتی تھی، یہ تو وہی تکے کباب والا شخص تھا جو کسی سے کہہ رہا تھا کہ بس آج شام تک انہیں لاہور پہنچا دو، وہیں پر استاد بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تو اپنے کام کے لیے ٹھیک ہوئے تو صحیح ہے، ورنہ ان کے دل گردے نکال کر ہسپتال میں دے دیں گے، کم از کم لاکھوں روپے تو ہاتھ آئیں گے۔
یہ سن کر سمرین تو چکرا کر گری تھی۔ یہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں گاڑی میں ڈال کر لے جایا جانے لگا۔ تینوں بچے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ہمیں کہیں مت لے کر جاؤ، مگر عین اسی وقت اس گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پولیس موبائل اس گاڑی کو گھیر چکی تھی۔ ڈرائیور اور ساتھ بیٹھے اس پٹھان کو پکڑ لیا گیا، جن کا کام ہی معصوم، خاص کر جھگیوں میں رہنے والے غریب بچوں کو پکڑنا اور ان سے اسمگلنگ کروانا تھا، جو ان کے جسم کے اعضاء بیچ کر پیسے کماتے تھے۔ بچے پولیس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ سمرین تو گویا ہر شخص سے خوف کھا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے پولیس کو جب اپنے بارے میں بتایا تو وہ پولیس اس کے تایا کا قریبی دوست تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست کو کال کی اور بچوں کی تصویریں واٹس ایپ کی۔ تایا تو الگ پریشان تھا۔ تائی نے اسے کہا تھا کہ بچے گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ وہ تو خود ان کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا۔ اپنے ضلع کی پولیس اسٹیشن میں تلاش گمشدگی کی رپورٹ بھی دے رکھی تھی، مگر اپنے دوست کی بات سن کر سمرین کا تایا فوراً آیا، بچوں کو دیکھ کر سینے سے لگا لیا، چومنے لگا۔ ان کی حالت تو ان 5-6 مہینوں میں بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ سمرین نے روتے ہوئے تایا کو سب کچھ بتایا تو تایا آگ بگولا ہو چکا تھا۔ گھر جا کر اس نے تائی کو طلاق دینا چاہی تو تائی فوراً قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ سمرین کے بھی پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی تو سمرین نے اپنی تائی کو معاف کر دیا۔ جس قدر سختیاں وہ جھیل آئی تھی، یہ سب اس کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تائی کو بھی عقل آ چکی تھی، جانتی تھی اگر یہاں سے طلاق لے لی تو کہاں جائے گی۔ میکے میں تو بھائی بھابھیاں منہ لگانے کو تیار نہ تھے، اس لیے اس نے اپنا رویہ بچوں کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔ ان کی پڑھائی کا خرچ تایا نے اٹھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ تینوں بہن بھائی پڑھ لکھ کر اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔